Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to the last part of the video about the topic of Salam and Istisna. Here we will discuss the term Istisna, which means order to manufacture. And by this name, it is quite clear that the product is not into existence for which the buyer and seller are going to make a contract. So, as we have discussed about the salam, which means advance payment of the contract, and the goods will be delivered in some later time period. So, the same things has been applied, but there is a condition here in istisna which is relaxed, means the product is not into existence. So, by definition, we can say that istisna, like salam, is a special kind of bay, which means sale, where the sale of a commodity is transacted before the commodity comes into existence. I mean, the thing which is going to be traded is not into its existence. It needs to get manufactured, or it needs to get grow. The legality of istisna is accepted by the Sharia scholars because it does not contain any prohibition. It has always been a common practice in the world, and also because of ease for human beings. تو دیکھیں اسلامک شریعہ لاز میں ایسی چیز جس کے بارے میں کوئی خاص وضاحت سے یا اس کی ممانعت پر کوئی واضح بیان نہیں ہے تو اور اس میں خیر ہے اور وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کی کے منافی بھی نہیں ہے یا اسے منفی ان کو رد بھی نہیں کرتی، تو اس طرح کی چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے. تو یقیناً اسلامک اسکالرز نے استثناء جیسے سیل کانٹریکٹ کی لیگیلٹی کو اس لیے ایکسیپٹ کیا ہے بیکاز اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور اس کے بارے میں واضح ممانعت نہیں ہے. اینی ویز اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی بھی طرح کی اسکالرلی ڈبیٹ چاہتا ہے آن دا ٹاپک آف استثناء، تو اس کے لیے اسپیشل ہم لوگ ایک کلاس کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور ایکسپرٹ کو بھی ان لوپ لے سکتے ہیں. بٹ ہیئر ایز فار لیکچر از کنسرنڈ وی آر ٹارگیٹ از ٹو گیٹ فیملیئر ود دا ٹرم آف استثناء. So continuity toward the istisna. Istisna is a valid contract and a normal business practice. Means کہ آپ آرڈر پلیس کریں گے اور پیمنٹ کر دیں گے، پروڈکٹ بننا شروع ہو جائے گی اور 15 دن بعد یا 20 دن بعد اس پروڈکٹ کو آپ کو ڈیلیور کرنے کا جو سیلر ہے وہ پابند ہوگا. As a financing mode, it has been legalized on the basis of principle of استحسان public interest. تو جہاں پر مجموعی فائدہ ہے لوگوں کا وہاں ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بٹ ناٹ ٹو کنڈیشن کہ چند لوگوں کے بے شک وہ مقدار میں 100 ہے لیکن باقیوں کا نقصان ہو رہا ہے یا اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شر موجود ہے، تب ہم اس طرح کی چیزوں کو لیگل قرار نہیں دے سکتے. استثناء از این ایگریمنٹ culminating in a sale at an agreed price whereby the purchaser places an order to manufacture, assemble or construct or cause so to do anything to be delivered at a future date. تو دیکھیں آپ کانٹریکٹر کو آرڈر پلیس کرتے ہیں کہ جناب آپ میرا مکان تیار کر دیں، آپ گاڑی آرڈر پر تیار کرواتے ہیں، آپ شرٹس کے 1000 پیس آرڈر پر تیار کرواتے ہیں. تو اس طرح کی بے تحاشا اگزامپلز ہیں جسے ہم لوگ اس طرح کے کانٹریکٹ میں ایز اے سبجیکٹ میٹر کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو بے شک وہ کوئی مینوفیکچر ہونی ہے، اسمبل ہونی ہے یا کنسٹرکٹ ہونی ہے، وہ چیزیں سبجیکٹ میٹر ہو سکتی ہیں. بٹ اگین آپ یہ آرڈر نہیں دے سکتے کہ جناب میرے لیے آپ 1000 جو بوٹل ہے وہ وائن کی تیار کر دیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک آرڈر ہے، ابھی وجود پروڈکٹ ایگزسٹنس میں نہیں ہے، بٹ وہ پروڈکٹ حرام ہے اسلام میں، تو ایسی پروڈکٹ کو ہم آبویسلی کنسیڈر نہیں کر سکتے. It becomes an obligation of the manufacturer or the builder to deliver the asset with agreed specifications at the
एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये ऑब्लिगेशन किस पर आ जाती है? मैन्युफैक्चरर के ऊपर या प्रोड्यूसर के ऊपर या बिल्डर के ऊपर, कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को उसने कमिट किया है विद द परचेज़र, वो उसमें उतने प्रोडक्ट उसी क्वालिटी की उसी क्वांटिटी में विद स्पेसिफाइड पीरियड डिलीवर करें। As the sale is executed at the time of entering into the istisna contract, the contracting parties need not renew any exchange of offer and acceptance after the subject matter is prepared. So once a contract is made, there is no need to make a contract over contract. It is already definite. This is different from the promise in a contract of murabaha to purchase orderer, which requires formal offer and acceptance by the parties when possession of the items to be sold is taken by the bank. So this is the difference between istisna and the murabaha. हमने देखा था कि मुराबाहा में परचेज़र जो है वो एक ऑर्डर थ्रू एप्लीकेशन प्लेस करता है, जिसमें वो क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशन प्लेस करता है, मुझे क्या चाहिए, तो फिर उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ जब दो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इस्तिस्ना काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहाँ पर ये चीज़ें पहले ही डिफ़ाइन कर दी जाती हैं। Istisna can be used for providing the facility of financing the manufacture, construction of houses, plant, projects, building of bridges, roads and highways, etc. So there are commercial projects that can be facilitated with this kind of contract. The price must be fixed with the consent of the parties involved. In istisna, the manufacturer arranges both the raw material and the labor, as it is the responsibility of the manufacturer. If material is supplied by the purchaser and the manufacturer is required to use his labor and skill only, this is the contract of ujra. इस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट की जो शक्ल है वो बदल जाएगी। I mean doing any job against an agreed wage, remuneration and not of इस्तिस्ना। तो ये इस्तिस्ना नहीं रहेगा। आप अपना मटेरियल दे रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट बनाने वाला है ऑब्वियसली उसने प्रोडक्ट बना के 15 दिनों में या 20 दिनों में या 25 दिनों में देनी है। अब यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ रेम्यूनरेशन रह जाएगी, वो अपनी वेजेस ले सकता है और अपनी स्किल्स को यूज़ करने का ख़र्च ले सकता है। Any istisna contract is binding on the contracting parties. The manufacturer is obliged to supply the subject matter with the agreed specification. The orderer or buyer is obliged to accept the asset of stipulated type, quality and quantity and make the agreed payment. So these are the things which are required to be accepted by both buyer and the seller. The parties may agree to a period during which the manufacturer will be responsible for any defects or the maintenance of the subject matter. So this is the same like the feature of the Salam, in which if defects or some problems found in case by the buyer or purchaser, the things may be claimed, and the manufacturer or seller is obligated to remove or repair that product and remove that particular defect. So this is all about istisna. If you need further details, you should go to the book of Muhammad Ayub, and we will discuss our next topic of our course. And I'm closing this topic here in this slide. Thank you so much. Jazakallah.